الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اعمال کی اصلاح کے سلسلے میں الفرقان پروگرام میں توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے پچھلے دو پروگرامز میں تفصیل سے توبہ کا لغوی اصطلاحی معنی، توبہ کی شرائط، توبہ کی اقسام تمام کے تمام تفصیلی طور پہ عرض کی، اور اب ہم اس طرف آئے تھے کہ قرآن اور حدیث میں توبہ کا حکم بھی موجود ہے، اس لیے توبہ کرنا ہم پہ واجب ہے، اور جب ہم کامل شرائط کے ساتھ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے اس پہ انعامات مرتب ہوتے ہیں۔ ان انعامات کا تذکرہ عرض کر رہے ہیں، جس سے دو چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، ایک توبہ کا فائدے کی معرفت، دوسرا توبہ کی ترغیب بھی حاصل ہوگی۔ تیسرا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے مایوسین لوگ ہوتے ہیں جو کثرت گناہ کے بعد بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک طرح سے مایوس سے ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کے کان میں کہتا ہے کہ تیری تو کبھی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنا بڑا پاپی اور گناہ گار ہے، رات دن تو گناہ کر رہا ہے، اب کیا فائدہ تیرا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، تو نہیں بخشا جائے گا، تو ضرور جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کا جب ذہن بن جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو حالات کے دھارے میں چھوڑ دیتا ہے کہ چلو اب تو بس اپنے مارے ہی جائیں گے، اب تو جہنم میں ہی جانا ہے انہیں۔ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو لوگ بہت سے کہ بھائی اپنا ٹھکانہ تو ہمیں پتہ ہے کہاں ہے یار، جہنم میں جائیں گے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو اس قسم کے جو مایوس لوگ ہیں، جو عمل کی طرف نہیں آتے، توبہ کی طرف نہیں آتے، توبہ کے فضائل سننے کے بعد امید کی کرن جاگ جاتی ہے، اور وہ کرن بڑھ کر ایک بہت بڑا سورج بن جاتی ہے، اور انسان عمل کرنے کے بعد حقیقی فلاح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توبہ کا حکم دیا وہاں خود توبہ کر کے دکھائی، باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں۔ تو اب کیا وجہ تھی توبہ کرنے کی، وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قول کے ذریعے امت کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح اپنے فعل و عمل کے ذریعے بھی امت کو بتاتے تھے کیا چیز لازم ضروری ہے، کیا چیز نہیں۔ لہذا بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ آپ نے ایک عمل کو دائمی طور پہ اختیار کیا، اس کو کبھی ترک نہیں کیا اور دوام و استمرار رکھا، تو آپ کو ایک کام کو مسلسل کرنا اس طرح کہ کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، یہ اس کے وجوب کی دلیل بن گیا اور امت پہ اس عمل کو واجب قرار دیا گیا۔ اگر آپ نے اکثر ایک عمل کیا، کبھی کبھار اس کو ترک کیا اور اس کے اپنانے پر ذرا سختی بھی فرمائی، اس طرح نہیں کہ ترک میں وعید فرمائی ہو، لیکن سختی فرمائی، اس کی فضیلتیں بیان بہت زیادہ کی اور ترغیب دی اس کی، اسے سنت موقدہ کا درجہ دے دیا۔ جسے کبھی کیا کبھی ترک کیا اور اس کے چھوڑتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آپ نے کسی پہ کوئی وعید بیان نہیں فرمائی، سنت غیر موقدہ قرار دے دیا۔ بعض اوقات ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہوتا تھا، لیکن تعلیم امت کے لیے اسے اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل کروں تو لوگ اس کو واجب سمجھ بیٹھیں یا وہ واجب امت کے لیے ہو جائے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو مشقت امت کا لحاظ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ مسواک چھوڑ دی، ترک کر دی، اس کو اختیار نہ کیا، کیونکہ مسلسل آپ کرتے تو کم از کم مسواک کرنا ہم پر واجب ہو جاتا۔ نبی کریم نے مسلسل نہیں کی، جواز امت کے لیے چھوڑی۔ تو جب تعلیم امت کے لیے سرکار کسی فضیلت والے عمل کو ترک فرمایا کرتے تھے تو ہم جیسے گناہ کرتے ہیں اس پہ کہ ندامت و شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی جو اکابر ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اجلہ مطلب اولیاء عظام ہیں، یہ جب کوئی فضیلت والا عمل ترک کرتے تھے، اور یقینی سی بات ہے نفس کی سستی کے تابع ہو کے نہیں، مصلحت شرعیہ کی بنا پر، لیکن اس مصلحت شرعیہ کی بنا پر اس فضیلت والے فعل کو ترک کرنے کے باوجود وہ اپنے لیے ایک ندامت سی محسوس کرتے تھے، ایک ان کو افسوس سا ہوتا تھا کہ کیوں یہ ترک ہوا، اس پر وہ توبہ کرتے تھے۔ حقیقتاً یہ گناہ نہیں تھا بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کو ایک تعلیم تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک جس سے ہوتا ہے کہ شریف النفس شخص ہے، اس نے خطا نہیں کی لیکن کسی طریقے سے لوگوں کو بدگمان دیکھا تو گلٹی سا فیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام بڑے پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک افضلیت والے عمل کو ترک کر کے مفضول عمل کو اختیار کرنا، اور وہ بھی صرف تعلیم امت کے لیے، اگرچہ معتوب و معیوب نہیں ہے لیکن وہ اس میں بھی اپنے لیے ایک عجیب و غریب بے چینی بے قراری محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ فوراً اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرتے ہیں۔
تو یہ بس توبہ کا ایک تصور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا۔ لہٰذا بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، انی لاستغفر اللہ، کہ بے شک میں ضرور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اور سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف دن میں 70 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، یعنی 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جب سرکار 70 مرتبہ رجوع فرما رہے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ اور حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، واستغفروہ، اور اس سے مغفرت مانگو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، بے شک خود میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بار بار عمل کرنا ہوتا تھا صحابہ کرام کے سامنے جا کر، کیونکہ 13 سالہ 40 سال تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے نکلے، پھر 13 سالہ مکی زندگی 53 سال، پھر مدنی زندگی 10 سال کی ہے، اس میں بھی سفر کر رہے ہیں، جہاد ہیں، سب معاملہ ہے، اور انہی 10 سالوں میں آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ایک مکمل تعلیم بھی فراہم کرنی ہے۔ کتنی بھاری ذمہ داری، 63 سالہ عمر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عمل کر کے دکھاتے تھے، بہت سے اعمال آپ کو کرنے ہوتے تھے، بہت سے اعمال کو جان بوجھ کر آپ ترک فرماتے تھے تاکہ ایک حکم متعین ہو جائے، اور صحابہ کرام اس بات کو آگے بیان کریں تو فقہا نبی کریم کے عمل کے دوام اور دوام کے ترک کو بنیاد بناتے ہوئے کسی چیز کو واجب کسی کو غیر واجب قرار دے سکیں، تو سرکار نے بہت سے کام کیے، تو ان پر پھر بار بار آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرماتے تھے، اس لیے 100 مرتبہ توبہ کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں سرکار نے توبہ کی ایک فضیلت اس انداز سے بیان فرمائی کہ دیکھیں توبہ ہم کریں، کوتاہی ہماری تھی، ہم نے توبہ کی، نامہ اعمال سے گناہ ہمارے مٹا، فائدہ ہم ہی پائیں گے، لیکن ہمارا رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہ سرکار نے بیان فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے اپنے کو پائے وقت اللہ فلات، اسے وہ ایک ویران زمین میں کھو چکا ہو۔ یعنی جیسے آپ ایک صحرا میں سفر کر رہے ہیں، سامان سے لدا ہوا اونٹ تھا، آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، آنکھ کھلی تو غائب، اب گھبرا گئے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ اونٹ آپ کو سامنے سے نظر آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ افرحو کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ ہم نکمے، ہم غلیظ قسم کے لوگ، ہر طریقے سے کوتاہی، نمک اللہ کا کھاتے ہیں اور اس کو دشمن شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس کی اطاعت کرتے ہیں، نفس کی غلامی کا پٹا کبھی ہماری گردن سے باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس ذات کو ہم کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ ذات تو اثر قبول کرنے سے بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، وہ اثر قبول کرنے سے بالکل بے نیاز ذات ہے، فائدہ تو ہمیں پہنچے گا، لیکن اس کی از حد ہم سے محبت، اس کی توجہ، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے عمل کی وجہ سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان توبہ کی طرف مائل ہو۔ مسلم کی ایک روایت میں مزید ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو، پھر اچانک سواری چھوٹ کر بھاگ جائے جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر موجود ہو۔ مایوسی کی حالت میں وہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے اور اسی حالت مایوسی میں کیا دیکھے کہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے،
تو وہ اس کی مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں یوں کہہ دے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، یعنی الٹا جملہ بول دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی جو اچانک خوشی حاصل ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس مجتمع نہیں ہوتے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تو غلطی سے جملہ یوں نکل جائے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کہنا ہی چاہیے تھا اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے، لیکن غلطی سے. تو یہ کثرت خوشی کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جس طرح اس شخص کو انتہائی خوشی ہوگی کہ جس میں وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر جملہ بھی درست نہیں کہہ پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اس وقت جب اس کا کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، شاید آپ یا میں توبہ کریں تو ہمارے والدین کو اتنی خوشی نہ ہو جتنا ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ایک دفعہ انسان ہمت کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں راندہ درگاہ کر دے گا، وہ اپنی رحمت کی توجہ ہماری جانب سے پھیر لے گا. نہیں، 50 دفعہ توبہ کریں، 50 دفعہ اس کی رحمت اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر قیاس کرنا، اپنے رویوں پر قیاس کرنا غلط ہے. جیسے کوئی ہمارے ساتھ ایک دفعہ برا سلوک کیا کسی نے، چلو جی معاف کر دیا، دوبارہ کیا پھر معاف کر دیا، تیسری دفعہ کیا اب معاف نہیں کریں گے، بھائی 2 دفعہ پہلے معاف کر چکے ہیں. اور بعض تو پہلی مرتبہ معاف کرنے کی بھی قائل نہیں ہوتے، بولتے ہیں معافی تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، معاف کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، بدلہ لیتے ہیں بدلہ. یہ بالکل غلط ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قربان جائیں، کتنا مہربان ہے، تو ہمیں ضرور توبہ کرنی چاہیے. مسلم کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، یعنی تاکہ ان کی توبہ کو قبول کیا جائے. رات میں رحمت وسیع ہے کہ دن میں سے گناہ کیا، رات میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں. یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا. یعنی قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت پھر سب معاملہ ختم. اب توبہ کا سلسلہ بند ہوگا، لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا رہے گا. ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک حالت نزع طاری نہ ہو جائے. غشی جس کو کہتے ہیں کہ غشی، اور جب فرشتے اترتے ہوئے موت کے وقت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. گویا کہ یہ ایک گناہ گار، مایوس گناہ گار کو امید دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی تو ابھی باقی ہے، ابھی تمہاری زندگی میں مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی تم پر موت کی غشی طاری نہیں ہوئی. کثرت گناہ کو مت دیکھو، وسعت رحمت رب پر نگاہ رکھو اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ ابھی تم پر توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے کہ میرے کثرت گناہ ہے بھائی، اور بہت بڑے بڑے گناہ شاید اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. میں نے کثرت گناہ کو توبہ کے دروازے بند ہونے کا معیار بنایا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار فرماتے ہیں اور اللہ کا معیار بیان فرماتے ہیں کہ جب تک تم پر حالت نزع طاری نہ ہو جائے، جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رجوع تو کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. یعنی امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتب میں اس کو درج فرمایا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے اور بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے. اس کو بہت غور سے سماعت فرمانا چاہیے، خصوصاً ہمارے وہ بھائی کہ جو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، عادی زانی ہیں، شراب عرصے دراز سے پی رہے ہیں، لوگوں کو قتل بہت زیادہ کیا ہے، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ تو ہو ہی نہیں سکتی، قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنے پاپی گناہ گار کو کیسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وہ اس حدیث کو ضرور بغور سماعت فرمائیں. اگر سن رہے ہوں تو، نہیں سن رہے کوئی ان تک سنا سکے، پہنچا سکے تو آپ پہنچائیں، تاکہ وہ مایوسی کی دلدل سے باہر آئیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ مقبول ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا
جس نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم 100، 99 قتل. اور اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں کہ سب کے سب ناحق تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کوئی جائز قتل کیا ہو، ناحق قتل. پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، کسی سے پوچھا کہ بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑے عالم کا نام بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے یہ مسئلہ عرض کروں گا اور پوچھوں گا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے. بتانے والے نے عالم کے بجائے ایک صوفی کے پاس بھیج دیا، جعلی صوفی جس کو کہتے ہیں، عابد، دن میں عبادتیں کر رہا ہے، رات کو نمازیں پڑھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، لیکن علم جاہل تھا، علم وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پاس بھیج دیا کہ میں وہاں چلے جاؤ. اس نے قاتل نے اس کے پاس آ کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جاہل ہے. اس نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، 99 قتل کیے. قاتل نے اسے بھی پکڑا اور اسے بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 پورے کر دیا. تو دیکھیے جاہل کی وجہ، جاہل سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، اس پہ تبصرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے حدیث سماعت فرما لیں. اس طرح 100 کی تعداد پوری کر دی. پھر اس کو ندامت ہوئی اور اس نے پھر کسی زمین پر موجود بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا، تو کسی نے اس کو بتا دیا کہ ایک فلاں جگہ پہ بڑے عالم ہیں، ان سے آپ رجوع کر لیں. اس نے اس عالم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے جواب دیا کہ